السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد آباد۔ جانتے ہو، جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی چیز کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، تو پھر اللہ پاک ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس چیز کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے انسان نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوط ہوتا ہے، اور انسان جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندے کے صبر، بے بسی، آنسو، سسکیوں اور انتظار کو رائگاں نہیں جانے دیتا، کیونکہ ہم اس کے بہت کمزور بندے ہیں اور وہ ہمیشہ بہترین سے نوازتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں پر ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب کرم اور رحمت ہوتی ہے تب انسان ایک لمحے میں اپنی ساری پریشانیاں اور تکلیفیں بھول جاتا ہے، اور اللہ اپنے کرم سے سارے راستے اور منزلیں آسان بنا دیتا ہے۔ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یقیناً اللہ پاک آسانیاں دینے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہے، جسے چاہے حالات کو بدل دے، وہ جب چاہے معجزہ رونما کر دے، وہ جسے چاہے نہ ہونے سے ہونا نکال دے، وہ جب چاہے کن کہہ دے اور تمام لکھ مٹا کر پھر لکھ دے۔ وہ قادر ہے، اس کے پاس تمام طاقتیں ہیں، اور وہی دینے پر قادر ہے۔ اس سے مانگو، اس کی مدد طلب کرو، اس کے در سے جڑ جاؤ، حتیٰ کہ تمہارے بے چین دل کو قرار مل جائے، حتیٰ کہ تمہاری دعا کی قبولیت تمہیں خود محسوس ہونے لگ جائے۔ اور دیکھو، تکلیفیں بھی آتی ہیں، وہ آئیں گی، پر جو انسان مایوس ہو جائے، ہمت ہار جائے، ہار اسی کی ہوتی ہے۔ مایوس نہ ہونے والے اور حوصلے بلند رکھنے والے منزل کو بھی پہنچتے ہیں، اور انہیں بہترین اجر بھی ملتا ہے۔ جب اللہ پاک ہمارے لیے کامیابی اور خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے نا، تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی ہمارے سامنے سرنگوں فرما دیتا ہے۔ ہمیں اپنی امیدوں اور اپنی محبتوں کا مرکز اسی پاک ذات کو بنانا چاہیے، جس کے در کے سب سوالی ہیں اور جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سنو، شاخوں کو خالی بھی اللہ کی ذات کرتی ہے، اور شاخوں کو پھولوں اور پھلوں سے بھرتا بھی اللہ ہی ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات اللہ سے مایوس کرتی ہے؟ بس بیج ضرور بونا، اور وہ بیج دعا کی صورت میں ہے، نیت کی صورت میں، گمان کی صورت میں، صبر اور امید کی صورت میں ہے۔ دعا کرو گے تو اللہ اس کو ہرا بھرا کر دے گا، سچی نیت ہوگی تو اللہ اس کو پھل دے گا، جیسا گمان ہوگا وہ تم سے ویسا پیش آئے گا۔ صبر اور امید رکھو گے تو شاخوں کی ڈالیاں پھلوں سے بھر جائیں گی۔ بس اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، وہ تو تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ تم کیوں مایوس بیٹھے ہو؟ وہ تو تمہاری ہر بات سننے کو تیار ہے۔ تم کیوں بھٹک گئے ہو؟ ذرا سی تاخیر کو تم نے انکار ہی سمجھ لیا۔ اللہ تو تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہاری پکار بار بار سننا چاہتا ہے۔ دعائیں تو تسبیح کی مانند ہوتی ہیں، اور تسبیح پوری ہونے میں وقت تو لگتا ہے نا، تو پھر نا امید نہ ہو، دعائیں مانگتے رہو۔ کیا پتہ اس آخری دعا کے بدلے اللہ پاک نے تمہارے نصیب میں چمکتا چاند لکھا ہو۔ 7 سمندروں کی تہوں میں بسنے والی مخلوق کو بھی دیکھنے والا، پتھر کے اندر رہنے والی مخلوق کو پالنے والا، ہر مبتلا غم کو راحتیں عطا کرنے والا تمہارا دل نہیں دیکھے گا کیا؟ ہر آنکھ سے گرنے والا آنسو، ہر لب سے نکلنے والی سسکی، ذہن کی آخری سوچ، دل کا پہلا خیال، وہ سب جانتا ہے۔ اسے پکارو، اسے بتاؤ، وہ تو تمہارا منتظر ہے۔ وہ ہر منظر بدل دے گا، تمہاری فریاد ضرور سنے گا۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، کبھی بھی نہیں۔ آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی ہاتھ سے تو چھین سکتا ہے، لیکن نصیب سے نہیں۔ صبر رکھو، اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سے مانگتے ہوئے اپنے یقین کو کبھی ڈگمگانے نہ دینا،
اس سے مانگنا تو بلا غرض مانگنا، اس سے مانگنا تو بے حساب مانگنا، یہ نہ سوچنا کہ وہ عطا کرے گا بھی کہ نہیں، سوچے صرف اپنے تک محدود رکھنا اور دل کھول کر مانگنا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کتنا گنہگار ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مانگنے والا کیسے آیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آسمان مانگا ہے کہ زمین، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے کتنے قریب ہے۔ اللہ پاک تو بس تمہارا یقین آزماتا ہے، وہ دنیا کی تمام نعمتیں تمہاری جھولی میں بھر دے گا، تم یقین کو اس کے سپرد کر کے دیکھنا۔ یقین سے کہانی کو فیکن تک پہنچانا اس کا کام ہے، بس اس کے معجزوں کا انتظار کرو، تمہارے انتظار کی لذت تمہیں تمہاری منزل تک کا پتہ دے دے گی۔ وہ آسمان اور زمین کا خالق ہے، وہ جس بات کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور کیسے کوئی غم باقی رہ سکتا ہے جب اللہ پاک خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اللہ کا ساتھ ہونا تو پھر ہر چیز سے بڑی بات ہے جس کے بارے میں تم غمگین ہو، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بے شک